بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آج بڑی دیر بعد پنجاب اسمبلی میں لبیک کے رکن اسمبلی نے، جو میرا خیال شکر گڑھ سے ہیں شاید یا ناروال سے ہیں، مطالبہ کیا کہ ہمارے لیڈر جو ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ ان کو غائب کیا ہوا ہے، جو کسی صورت بھی روا نہیں۔ سپیکر صاحب نے آگے سے کہا کہ اس جماعت پہ پابندی ہے، اس کا آپ نام نہیں لے سکتے، اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو سپیکر صاحب یہ فرما دیں کہ وہ پابندی کس نے لگائی؟ سپریم کورٹ نے لگائی؟ ہائی کورٹ نے لگائی؟ کس نے پابندی لگائی؟ آپ نے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ سیاست تو کیا کرنی ہے، آپ کو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کی حکومت 47 پہ بنوائی ہوئی ہے اور آپ نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، انسانی حقوق کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک بی بی ایمان مزاری 17 سال کی سزا، مارنگ بلوچ عمر قید کی سزا، اور یاسمین راشد ڈاکٹر کینسر پیشنٹ، اور اس کو 280 سال کی سزا جو بنتی ہے مختلف کیسوں کو جمع کر کے۔ وہ کیس، وہ مقدمات جہاں وہ تھیں بھی نہیں، ان مقدمات میں بھی سزا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے۔ کہاں تک آپ جائیں گے؟ لبیک والوں نے کیا قصور کیا تھا؟ لبیک والوں نے لبیک یا اقصیٰ کا نعرہ لگایا تھا، آپ ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے، اور غصہ اتنا کہ ان کے سارے حقوق کی تلف کر لیے۔ کسی زمانے میں سپریم کورٹ ایسے کیسوں کی سنوائی کرتا تھا اور حکومت کے بنائے ہوئے اس طرح کے جعلی کیس اڑا دیتا تھا، جیسے ولی خان اور ANP کو غدار قرار دیا بھٹو صاحب نے، جماعت بین کر دی، سپریم کورٹ نے اڑا دی۔ سپریم کورٹ کا ڈر ہوتا تھا، وہاں سپریم کورٹ بھٹو کے نواسے نے ختم کروا کے آئینی عدالت، جس کے لیے وہ بڑی اچھل کود انہوں نے کی کہ آئینی عدالت چاہیے مجھے، وہ آئینی عدالت بنوا کے اب کوئی سپریم کورٹ بھی جائے گا تو کیا ملے گا وہاں سے؟ وہ پہلے پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ فیصلہ آنا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد سے، یہ فیصلہ آنا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، یہ فیصلہ آنا ہے آئینی عدالت سے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ملک احمد اعوان صاحب اور نون لیگ کی قیادت کو کہ یہ وقت سب پہ آتا ہے، اس کا خیال کریں۔ آج تحریک انصاف اور تحریک لبیک والے اگر زیر عتاب ہیں تو کل کسی اور کا نمبر لگ جائے گا، اس سے آگے کسی اور کا نمبر لگ جائے گا۔ میری تو یہ تماشا دیکھتے دیکھتے ہی عمر گزر گئی ساری۔ میں 70 سے دیکھ رہا ہوں تقریباً، ہوش سنبھال لیا تھا الحمدللہ اس وقت، اور جو کچھ ہوا اس الیکشن میں اور 71 کی جنگ میں، پھر جس طرح پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کچھ ہوا، جیسا کیسا بھی بنا، لوگ فخر کرتے تھے کہ آئین بن گیا، آئین یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو تہس نہس کر دیا گیا۔ 77 میں مارشاء اللہ آ گیا، پھر 85 میں، اچھا پھر 80 کے پیریڈ میں شورا بن گئی، پھر 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہو گیا، پھر 88 میں الیکشن ہو گیا، پھر 90 میں، پھر 93 میں، پھر 96 میں، 7 میں۔ تو یہی کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ آج کوئی وزیر اعظم ہے، کل اندر ہے، آج کوئی وزیر اعظم ہے، کل ملک بدر ہے، آج کوئی صدر ہے، کل فارغ ہے۔ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کاش وہ ان واقعات سے، اپنی تاریخ سے سبق حاصل کریں، اور جو جماعتیں ناحق، جن کا آپ نے حق چھینا ہوا ہے، جن کو کھلے لائن لگایا ہوا ہے، ان کو میدان میں نکل کے اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دیں،
اور اس وقت سے ڈریں جو آنے والا ہے۔ اور اس خبریں تو آ رہی ہیں، کرپشن کی فائلیں بن رہی ہیں۔ پتہ نہیں کوئی صاحب کہہ رہے تھے فیصل واڈا تھے یا کون تھے کہ 500 صفحے کی 2 فائلیں تو میرے پاس ہیں کرپشن کی۔ نام بھی لے رہے ہیں لوگ کون کون ملوث ہے، لیکن نام تو تھوڑوں کے لے رہے ہیں۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 100 ارب روپیہ پاکستان سے چرا لیا گیا ہے، اور جتنا قرض لیا گیا ہے وہ کہاں گیا ہے، یہ وزراء بھی سوال کرتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے وقت سے احمد عوان صاحب اس وقت کو پیش نظر رکھے جو آنے والا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ کریم ارشاد فرما رہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں ان میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو اس سے خوشی یہ ہوئی کہ چلیں کوئی بولا تو ہے آج اسمبلی میں، پہلے بولنا چاہیے تھا، بہت پہلے بولنا چاہیے تھا، لیکن چلیں جتنے جو کا بیچارہ وہ ایم پی اے ہے وہ اس کے حساب سے وہ اس نے اپنا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو سوجھ بوجھ نصیب فرمائے اور یہ ظلم والے رستے، پابندیوں والے رستے پاکستانیوں پہ لگانے سے محفوظ فرمائے۔ بڑی خبر جو چل رہی ہے آج کل کی، برطانوی پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے 5-6 پرائم منسٹر استعفیٰ دے چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ عوام احتجاج کرتی ہے، عوام ناپسند کرتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کوئی لہت و لال کیے بغیر، کسی ہیل و حجت کے بغیر استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے۔ یہ ہے جمہوریت۔ ہمارے یہاں عوام بد دعائیں دے رہی ہے، جولیاں اٹھا اٹھا کے عورتیں بد دعائیں دے رہی ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن حکمران ایسے شریش کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے، نہ عہدہ چھوڑتے ہیں، نہ الیکشن جو انہوں نے 47 پہ خواجہ آصف اور اس طرح کے کرداروں کو جتوایا ہوا ہے اس کا کوئی کیس لگنے دیتے ہیں۔ جو جج بیچارہ کو کہتا ہے کہ لاؤ بھائی 45 لے کے آؤ کل تک، جو 3 دن کے اندر اندر اس جج کو ہی فارغ کر دیتے۔ ان کے پاس بہت ہتھ کنڈے ہیں۔ تو یہ کوئی جمہوریت نہیں، اس کو جمہوریت نہ کہیں، آپ کوئی اور نام دے لیں، اس کا کوئی اور نام رکھ لیں۔ جہاں الیکشن گلگت بلتستان جیسے ہوں، جہاں الیکشن یہ 8 فروری جیسے ہوں، وہ جمہوریت تو نہیں ہے نا، وہ تو مذاق ہے عوام کے ساتھ۔ جمہوریت یہ ہے وزیر اعظم نے دیکھا عوام راضی نہیں ہے، استعفیٰ دے، پارٹی فیصلہ کرے گی نئے کینڈیڈیٹ کا، وہ پارٹی جو برسر اقتدار ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس پارٹی کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا ہے تو ساری پارٹی کو اندر کر دیا جائے، اگلے دن سب کی چھٹی کروا دی جائے تو نیا سیٹ اپ دے، اسی پارٹی کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیں، نیا کینڈیڈیٹ لے آئیں اور جس نے استعفیٰ دیا اس کی جگہ اسے منتخب کروا لیں۔ یہ ہے طریقہ کار۔ اگر اس طریقے سے چلیں ہمارے حکمران تو بہت ساری خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے، بہت ساری بہتریاں آ سکتی ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ آج پاکستان میں ایران کے صدر صاحب مسعود شکیبان دورے پہ، 1 روزہ دورے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ان کا بڑا والہانہ استقبال ہو رہا ہے۔ اور ہمارے جو ٹرمپ کے پسندیدہ ترین وزیر اعظم ہیں وہ آج ایران کے بھی پسندیدہ ترین بنے ہوئے وہ ہر ایک کے پسندیدہ ہیں اور سب ان کے پسندیدہ ہیں۔ اور وہ ان کی میں نے کوئی سنے 2-4 ٹکر دیکھے، سنا تو کچھ نہیں، کو سنا فارسی کے شعروں کے ساتھ آج انہوں نے کوئی انصاف کیا ہے، علامہ اقبال کی روح کو تڑپایا۔ ایران، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، ان ممالک کو میں بہت پہلے تجویز دے چکا، کاش یہ آپس میں سارے مل کے کوئی دفاعی معاہدہ کر لیں، دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں۔ جو دشمن ایک ایک پہ حملہ کر کر کے اور مسلم امہ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ نے بڑی پاور دی ہے ان کو، ہر قسم کے وسائل سے نوازا ہے،
ان کو کسی باہر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیل ان کے پاس ہے، سونا ان کے پاس ہے، تانبا ان کے پاس ہے، اور بہت ساری معدنیات سے اللہ نے ان ملکوں کو نوازا ہے۔ یہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، لیکن اپنی نااہلی کی وجہ سے، اکیلے نا اتفاقی اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ اکیلے مار کھا رہے ہیں۔ پہلے عراق، پھر لیبیا، پھر لبنان، پھر غزہ، پھر ایران پہ حملہ ہو گیا، اگلا نشانہ ان کا جو ہے سب کو پتہ ہے۔ پاکستان کو اس میں بھی جس طرح ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس کام کے لیے بھی پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے جتنی ٹرمپ اور امریکہ کے لیے کی ہے، جنگ بندی کروانے کے لیے ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ اسلامی ممالک متحد ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور آپس میں کوئی دفاعی معاہدہ تگڑا سا کر لیں۔